حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ مؤذن نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ نماز پڑھا دیں گے تاکہ میں اقامت کہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھانا شروع کر دی اور دوران نماز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے صف اول میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کسی اور جانب التفات نہیں فرمایا کرتے تھے۔ جب تالیوں کی آواز زیادہ ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ متوجہ ہوئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی جگہ پر قائم رہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر ادا کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امامت کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے تو صف اول کے برابر آ گئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر امامت کرائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، جب میں نے حکم دیا تھا تو مصلی پر کیوں نہیں ٹھہرے رہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امامت کرائے۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اس کی کیا وجہ ہے کہ میں نے تمہیں تالیاں بجاتے دیکھا؟ اگر کسی کو نماز میں کوئی حادثہ پیش آئے تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہے۔ چنانچہ جب وہ سبحان اللہ کہے تو اس کی طرف توجہ دی جائے، اور نماز میں تالیاں بجانا تو صرف عورتوں کے لیے مخصوص ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔